میرے سامنے لاؤ، بتاؤ کون سا مدرسہ تھا، کون سی یونیورسٹی تھی، کون سا ادارہ تھا۔ اب اس کو کیا سمجھائیں کہ بھائی پہلے تو پڑھ تو لے، جا پڑھ، کتابیں پڑھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ پھر وہ جو ہر چیز کا تم انکار کر رہے ہو، تو اب ان کو کون سمجھائے؟ پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم حدیث ہے، حدیث کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر وہ اس طرف آ جائیں گے، وہ کہیں گے حدیث کو نہیں مانتے، تاریخ کو نہیں مانتے، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ تو یعنی اس قسم کا جو طبقہ ہے نا، جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں گزارش کروں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ، ابھی میں کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا ہے، اور ایک صاحب ہیں، وہ مشہور آدمی ہیں، بزنس مین آدمی ہیں، وہ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ سیمینار میں وہ اول فول بکرے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مدینہ کی ریاست کی بات کی جاتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ مدینہ کے اندر کوئی اسکول تھا، کوئی کالج تھا، کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی لائبریری تھی، کوئی ادارہ تھا، کوئی وہ تھا، وہ ہر بات کی جو ہے، وہ کہتا ہے یہ سب باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مدینہ کی ریاست کوئی ریاست نہیں تھی۔ اب بتائیں کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کو آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ اس کو لوگ بلا رہے ہیں۔ اچھا، اب زیادہ لوگ بلائیں گے سیمینارز میں۔ اب جب اس قسم کی بکواس کی، تو اب لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، زیادہ بلانا ہے، کہ بھائی وہ تو کھلا کہتا ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی بات اچھی نہیں لگے گی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، میرے سامنے لاؤ، بتاؤ کون سا مدرسہ تھا، کون سی یونیورسٹی تھی، کون سا ادارہ تھا۔ اب اس کو کیا سمجھائیں کہ بھائی پہلے تو پڑھ تو لے، جا پڑھ، کتابیں پڑھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ پھر وہ جو ہر چیز کا تم انکار کر رہے ہو، تو اب ان کو کون سمجھائے؟ پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم حدیث ہے، حدیث کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر وہ اس طرف آ جائیں گے، وہ کہیں گے حدیث کو نہیں مانتے، تاریخ کو نہیں مانتے، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ تو یعنی اس قسم کا جو طبقہ ہے نا، جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ وہ شخص جو ڈکلیئر کرتا ہے نا کہ میں غیر مسلم ہوں، میں کافر ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں ہندو ہوں، یا میں سکھ ہوں، جو آدمی بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے نا، سکھ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ سکھ ہے، یہودی نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ یہودی ہے، اور ہندو نے ڈکلیئر کیا وہ ہندو ہے، اور کافر نے ڈکلیئر کیا کہ میں کافر ہوں، تو اس کی پھر عزت ہے، اس کا پھر احترام ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، کیونکہ وہ ایک چیز کو ڈکلیئر کر رہا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں یہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھلم کھلا یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم بھائی کافر ہیں، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم حضور کو نہیں مانتے۔ اب وہ تو کہہ نہیں سکتے بھائی نام جو ہیں اور گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور سوسائٹی میں رہنا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو شرمندہ لوگ ہیں نا، جن کو مسلمان ہونے پہ شرمندگی ہے، اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے، یہ جو کنفیوز لوگ ہیں، احساس کمتری کا شکار، کمپلیکس کا شکار لوگ ہیں، یہ لوگ ان کی وجہ سے یہ جو سارے معاملات کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ سارے معاملات ان جیسے لوگوں کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، جنہوں نے نہ ہسٹری پڑھی ہے، اور جن کو کوئی بات آپ کہیں گے وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اب خاص طور پہ دیکھیں، میری عمر اب جو ہے وہ 50 سال کے قریب ہونے کی ہو گئی ہے۔ 18 سال سے تو میں یہاں آپ حضرات کے سامنے ہوں، روزانہ پڑھنا، پڑھانا اور ریسرچ کرنا اور سفر کرنا، اور اس طریقے، یعنی میری زندگی پوری اس میں لگ گئی۔ اور آج بھی اگر میں یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اختلاف کی بات کروں، انتشار کی بات کروں، فرقہ واریت کی بات کروں، امت میں فساد کی بات کروں، توڑوں،
اور جو فروعی مسائل ہیں ان مسائل کو ڈسکس کرتا رہوں، یہاں بیٹھ جاؤں، بیٹھ کے بس وہ فروعی مسائل کو ڈسکس کرتا رہوں، اور بس جی وہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، وہ بھی بدعتی، یہ بھی بدعتی، اور صرف یہی کام کرتا رہوں، تو کیا آدمی کے پاس اتنی عقل اور شعور نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے زندگی کا، میرا مشن کیا ہے، حضور کی تعلیمات کیا ہیں، صحابہ نے اپنی زندگی کو کس چیز کے لیے وقف کیا، اہل بیت نے اپنی زندگی کو کس لیے وقف کیا۔ آپ یقین جانیے، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے تو یوٹیوب جو ہوتی تھی نا اس تک ایکسیس بہت کم لوگ کرتے تھے، کیونکہ بھائی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آپ نے یوٹیوب کھولنا ہے، جانا ہے، تو وہ ایک تھوڑا سا ایک پروسیجر ہوتا تھا، بہت کم لوگ یوٹیوب کو فالو کرتے تھے۔ تو جب فیس بک آئی تو فیس بک آسان تھی، اور فیس بک میں بس اکاؤنٹ بناؤ، چلو جی فیس بک، تو لوگوں نے فیس بک یوز کرنا شروع کر دی۔ اچھا اب جب سے یہ اپنا یہ ٹک ٹاک آیا نا، تو ٹک ٹاک نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں، اور اس کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ اگر کسی شیعہ عالم کی تقریر سنیں گے نا، تو اگر آپ نے 10 سیکنڈ سے زیادہ وہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھ لیا تو وہ ساری اس سے متعلق ویڈیو آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، کہ جو ہے وہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور جو ہے وہ یہاں مسجدوں میں باقاعدہ بیٹھ کر مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازیاں ہو رہی ہیں، اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور لوگ فالو کر رہے ہیں، واہ 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 کر رہے ہیں لوگ جو ہے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، لوگ ان کو سروں پہ بٹھا رہے ہیں، لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی یہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔